أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 تا 49 ہے. ارشاد ربانی ہے، کیا وہ لوگ جو بری بری تدبیریں کیا کرتے ہیں اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پڑے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو اس طرح پکڑے کہ آہستہ آہستہ ان کو گھٹائے. سو تمہارا پروردگار بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی دائیں کبھی بائیں طرف کو اس طور پر جھکتے رہتے ہیں کہ اللہ کے تابع ہیں اور وہ عاجز ہیں. سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرایا کہ آخر یہ انسان کیسے ہیں. ان کو ڈر خوف نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں ان کی گناہوں کے بدلے میں، گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر ان کو چلتے پھرتے دھسا دے یا ایسا عذاب دے دے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں سے عذاب آیا، کیسے آیا. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ بجا طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس قسم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آ گیا، ہزاروں لوگ دھس گئے، اپنی جان گنوا بیٹھے، ختم ہو گئے. کبھی ایسا ہوا کہ اچانک بجلی گر پڑی اور آنے واحد میں انسان جل کر خاک ہو گیا. کبھی ایسا ہوا کہ رات میں سویا تو صبح اٹھ نہ پایا، اور کبھی ایسا ہوا کہ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہوا اور سارے خواب چکنا چور، سارے مقاصد اور جہاں جا رہا تھا اس کی منزلیں سب کی سب ہوا ہو گئی، ختم ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا. ہمیں پورا اختیار ہے، پوری قدرت ہے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے سزا دے دے، لیکن ہم ڈھیل دیتے ہیں اور اسی ڈھیل کے لوگ غفلت کا شکار اور دھوکے میں پا جاتے ہیں. اور شیطان بھی بہکاتا ہے کہ یہ سب حادثات ہیں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی پر توجہ دلائی کہ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ سایہ بھی ایک انداز سے دیکھا جائے تو پہلے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا رہتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت، پھر تھوڑا جھکتا ہے یعنی عصر کے قریب، اور پھر سجدے میں یعنی مغرب کے وقت سایہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے. اور وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین آسمان میں جتنی چیزیں سب اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہے، یہاں تک کہ سورج، چاند، پہاڑ، پیڑ، پودے، چوپائے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنا پیشانی اللہ کے دربار میں رکھنا، اور مجازی معنی یہ ہے کہ جھک جانا، اللہ کی اطاعت فرما بردار بن جانا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس حکم پہ، جس کام پہ لگایا رکھا ہے اس کام پہ لگے رہنا. اور یہ ساری چیزیں، یہ جو جمادات ہیں جن کے اندر حرکت نہیں، یہ سب کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.